حیا جعفر کے گھر پہنچ تو جاتی ہے، مگر یہاں اس کو جعفر کی ماں اور میمونہ کا شدید رد عمل برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جعفر کی ماں اس کو شہیر کے کمرے میں قید کر دیتی ہے اور اس کو اس کمرے میں باندی بنا کر شہیر کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف میمونہ کو حیا سے دوہری نفرت ہوتی ہے، ایک طرف سے شہیر کی قاتلہ ہونے کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور دوسری طرف اسے اس بات کا غم ہوتا ہے کہ جعفر نے حیا سے نکاح کر کے اسے میمونہ کی سوکن بنا کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ وہ جعفر سے اس بات پہ غصے کا اظہار بھی کرتی ہے۔ جعفر اپنے گھر والوں کو اس نکاح کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ اگر میں اس سے نکاح نہ کرتا تو یہ اس لڑکے زیان سے نکاح کر لیتی اور شہیر کی خواہش پوری نہ ہوتی، کیونکہ شہیر کی خواہش تھی کہ اگر یہ میری نہ ہو سکی تو کسی کی بھی نہ ہو۔ میمونہ حیا کو شہیر کے کمرے سے بھی نکال کر نوکرانی بناتی ہے اور اپنے گھر کے سارے کام اور کچن کا سارا کام اس سے کرواتی ہے، اور بیچاری حیا اس ظلم و ستم کو اپنا نصیب سمجھ کر خاموشی سے سہتی ہے، کیونکہ حیا کی حیثیت جعفر کے گھر میں خون بہا میں آئی ہوئی عورت کی ہوتی ہے، جس سے نہ تو کسی کو ہمدردی ہوتی ہے اور نہ اس کو کوئی انسان سمجھتا ہے۔ جعفر دوہری اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ وہ جب حیا کو دیکھتا ہے، ایک طرف تو اس کو شہیر کی جوان موت یاد آتی ہے اور دوسری طرف وہ حیا کو ملازموں کی طرح کام کرتے دیکھتا ہے تو اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے حیا کے لیے یہ نہیں چاہا تھا۔ اس نے تو صرف حیا اور زیان کو علیحدہ کرنے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ حیا کو اس کے میکے واپس بھجوانا چاہتا ہے، مگر اس کی ماں اور میمونہ اب حیا کو آزادی دینے کے حق میں نہیں ہوتی۔ دوسری طرف زیان بھی حیا کو بھولنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر بچ جاتا ہے، اور اب وہ کسی نہ کسی طرح حیا تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ جعفر کے گھر کا فون نمبر حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔